हेलो जी बोलिए। जी, मौलाना शहजाद रज़वी साहब, कहाँ से? गुजरात से बोल रहा हूँ। गुजरात से बोल रहा आप उज्जैन से ना? बताएं आपने। हाँ, मैं इंदौर में रहता हूँ। उज्जैन में भी हमारा मदरसा है, इदारा है। अच्छा, जामिया मुगीसिया रज़विया है, कहाँ है? उज्जैन में। जी जी, और उज्जैन में। आप इंदौर के हैं कि इंदौर में रहे, मदरसा में रहते इंदौर हैं? का रहने वाला हूँ। काम हमारे कई जगह चलते हैं। इंदौर किधर? इंदौर में आज़ाद नगर। आज़ाद नगर। अच्छा, चलें। तो जो गुफ्तगू हुई थी मौलाना नूरी साहब के साथ, हाँ जी बोलिए। तो हनीफ नूरी साहब से उन्होंने कहा था कि हम लेटर पेड देंगे मुफ्ती मौलाना शहजाद रज़वी साहब की तरफ से कि वो मसलक के मुनाज़िर वकील होंगे, उनकी शिकत, पूरे मसलक की शिकत। अभी तक वो तो पहली बात तो यही है ना कि आप मुनाजरा किस चीज़ पे आपने एक्सेप्ट किया है। मैंने आपसे कहा कल को आप कह दोगे कि हमको तो ये पर्चा मिला था। जी जी, मैं अब जो बात ही कुछ और निकल जाएगी। जी जी, आप मुझे वो इश्तिहार तो बताएं, पढ़ के बताएं कि क्या है उसमें, आपने क्या एक्सेप्ट किया है। हिफ्जुल ईमान की इबारत पर मुनाज़रा होगा और उसमें साथ में हुसामुल हरमैन भी आ जाएगा। हाँ, वो हिफ्जुल ईमान की इबारत इसमें, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आप फिर इश्तिहार को बाद में एक तरफ रख देंगे, फिर आप कहेंगे कि आपने ये कहा था। इसलिए कह रहा हूँ कि वो इश्तिहार में जो है वो मुझे आप पढ़ के सुना दीजिए। नहीं, तो इसमें मुझे इत्मीनान हो जाएगा कि आप उसी पर गुफ्तगू कर रहे हैं। इसमें क्या है, हिफ्जुल ईमान की एक ही इबारत पर आपका इतराज़ है ना, तो जग जाहिर है वो तो इसमें। अरे फिर वही देखिए, मेरी बात सुनिए। जी। यही जग जाहिर और मफहूम मुतबादिल, ये सारी चीजों ही की वजह से गुफ्तगू में तूल हो जाता है। हाँ, ठीक है, तो आपको जो हमारा इश्तिहार मिला है आप मुझे वो पढ़ के बता दीजिए। आपने यहाँ पे लिखा है, आपकी ज़ाते ने यहाँ पे लिखा है, मौलवी अशरफ अली थानवी साहब की किताब हिफ्जुल ईमान सफ़ा नंबर 8 की ये इबारत, आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म ग़ैब का हुक्म किया जाना अगर बक़ौल ज़ैद सही है तो दरियाफ़्त तलब ये अम्र है कि इस ग़ैब से मुराद बाज़ ग़ैब है या कुल ग़ैब। अगर बाज़ उलूम ग़ैबिया मुराद है तो उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही क्या तख़सीस है। ऐसा इल्म ग़ैब तो ज़ैद व अम्र, बल्कि हिंदी में है हर सभी बच्चे और मजनून यानी पागल, बल्कि जमी हैवानात व बहाइम यानी तमाम जानवरों वो चौपाओं के लिए भी हासिल है। और अगर तमाम उलूम ग़ैब मुराद है तो इस तरह है कि उसकी एक फ़र्द भी खारिज न रहे। ये मौलाना का फ़ोन आ रहा है, मौलाना हनीफ साहब का फ़ोन आ रहा है। रुके मैं, चलिए उनको काट के अपनी गुफ्तगू जारी रखिए। हमें काट दिया उनको, वही फ़ोन आया तो हट गया ना पर्चा। तो उसकी एक फ़र्द भी खारिज ना हो तो इसका बुतलान दलील नकली व अक़ली से साबित है। तो इस इबारत को आपने यहाँ पे हिफ्जुल ईमान की इबारत कह करके आपने यहाँ पे लिखा है, तो इसी इबारत पे एतराज़ आपका है। हिफ्जुल ईमान में इबारत है कि नहीं, आप मानते हैं कि नहीं? हिफ्जुल ईमान में हाँ, तो मुनाज़रा में बात कर लेंगे ना, आप लेटर पढ़ देना। अरे आप अभी कहते हैं गुफ्तगू खत्म हो जाएगी जी, ये इबारत हिफ्जुल ईमान वो तो नहीं, आप लेटर पेड दें। अगर मैं इसको खुलासा करने जाऊंगा ना तो बात फिर तुल हो जाएगा, फिर आप भागेंगे। मैं खुलासा में पूछ ही नहीं रहा हूँ जी। अगर आप ये कह देंगे कि साहब ये इबारत हमारी हिफ्जुल ईमान में है ही नहीं, हाँ, तो बात ही खत्म हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे ही लिखा है कि देवबंदी जब तक इकरार नहीं करेगा कि है कि नहीं फिर मुनाज़रा होगा। आपने पर्चा जो लिखा है यहाँ पे, इसलिए मतलब बात तुल हो जाएगी, इसमें शराइत लिखी, बात तुल होगी। आप लेटर पेड देने की बात है। देखें, वो नूरी साहब ने कहा है लेटर पेड देंगे, आप भाग रहे हैं। लेटर पेड पहले आप देंगे, उसके बाद वो हिफ्जुल ईमान में इबारत है या नहीं है, या आप लोगों ने काट छाट की है और आपके आला हज़रत ने क्या झूठ बोला है हुसामुल हरमैन में, दोनों इबारत साथ में हो जाएगी, फिर इस पर गुफ्तगू होगी। आप लेटर पेड कब देंगे मुझे बताएं इसके बाद। जितने आप जो बातें कर रहे हैं इस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम वीडियोस मौजूद है, मेरा खुद का बयान मौजूद है। अरे सब झूठ है। जब आपके आला हजरत झूठ बोल सकते हैं हिफ्जुल ईमान की इबारत में, फतवे कुफ्र लगा सकते हैं, और वो उससे आगे बढ़कर और भी ऐसी बात कह दे आपके आला जो उन पर कुफ्र का तौक उनके गले पे लटकता है, तो बताएं इसके। ये तो यहाँ पे मुनाज़रा आपने चैलेंज किया है। आप लेटर पेड कब देंगे मैं पूछ रहा हूँ आपसे। झूठ बोला है जी, अल्लाह को झूठा बोलने वाले हमें ना बताएं कि आला हज़रत ने झूठ बोला है। मैं साबित करूं। आपके आला हजरत ने हुसामुल हरमैन, मैं दे रहा हूं हवाला, देखें आपके आला हजरत ने, आपने यहाँ पे जो लिखा है बक़ौल जय सैयद दरातल अमर है कि इस गैब से मुराद या अगर बाज़ इल्म गैब मुराद है तो उससे हुजूर हुई की क्या तख़सीस। ऐसा इल्म गैब हिफ्जुल ईमान में क्या है, ऐसा इल्म गैब, और आपके आला हजरत ने क्या लिखा है, ऐसा और जैसा दोनों लिखा है। तो इससे तो ये बात वाज़ेह हो चुकी है आपके आला हज़रत झूठ है। अगर आप कहेंगे नहीं जैसा इल्म गैब जो है ये हुसामुल हरमैन में नहीं है, जैसा हिफ्जुल ईमान में है, तो मैं रुजू कर लूँगा अपनी कौल से, मैं रुजू कर लूँगा। देखें आपके पर हवाला भी जाए, पढ़े इसको आप।
میں نے کہا میں نے غلط بولا؟ آپ کے اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین میں جھوٹ بولا ہے. یہ دیکھیں میں نے آپ کو بھیجا ہے حسام الحرمین صفحہ نمبر 26 ہے. اس میں آپ کے اعلیٰ نے لکھا ہے اشرف علی تھانوی کہتے ہیں اس نے ایک چھوٹا سا رسالہ تصنیف کیا ہے, غالباً 4 ورقہ اس میں اس نے تصریح کی ہے کہ غیب کی باتوں کا جیسا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے ایسا. تو یہاں جیسا اور ایسا آپ کے اعلیٰ حضرت نے جھوٹ بولا ہے, اور آپ نے جو وہاں پہ کوٹ کی ہے حفظ الایمان کی وہاں ایسا ہے. تو یہ اس سے آپ کے اعلیٰ حضرت جھوٹے ثابت ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جواب دیں. میں نے غلط بولا ہے؟ اور آپ کے اعلیٰ حضرت نے خدا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رواتت کر سکتا ہے اور اپنے جمع کر سکتا ہے, اور مخنث کی طرح خود مفعول نعوذ باللہ من ذالک. جو کام آپ کے تحقیق ہاشمی کے اندر ہاشمی میاں نے اختر رضا کے متعلق لکھا ہے کہ خود مفعول, یہ مفعول تھا تو یہ لونڈے باز تھا, وہی آپ کے اعلیٰ حضرت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اقدس میں جو ہے گالی, بدترین گالی دیا فتاوی رضویہ جلد 15 کے اندر. بتائیں آپ کے اعلیٰ گستاخ نہیں ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں لیٹر پہ کب دیں گے آپ؟ موضوع سے ہٹ کے بات کریں گے, میں فون کاٹ دوں گا, اور اگر میں موضوع سے ہٹ کے بات کروں تو آپ فون کاٹ دیجیے گا. اس لیے میں بولا تھا کہ میں 10 منٹ بعد بزی ہوں گا, ہم فون نہ کر, آپ نے فون کر دیا. تو اب اگر اب بات کرنا آپ کو ہے تو ہم شرائط طے کر لیں گے, 3 منٹ کر کے پھر بات کر لیں گے. حفظ الایمان کی عبارت میں آپ نے کہا یہ عبارت ہے کہ نہیں ہے, آپ نے کہا. میں بولا اگر میں خلاصہ کرنے جاؤں گا بات تو ہو جائے گی. آپ کو لیٹر پیڈ دینا ہے یا نہیں, ہاں کہ نہ, میں 3 مرتبہ پوچھوں گا پھر میں فون کاٹ دوں گا, آپ کی شکست کا اعلان ہو جائے گا. اور آپ جو ہے راہ فرار اختیار کر لیا ہے. میں نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں, آپ میں یہ ہمت نہیں ہے, نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے, یہ بازو علی اصغر کا رضا خانی آزمائے ہوئے ہے, یہ میں نے اعلان کیا تھا. مجھے بتائیں لیٹر پیڈ کب دیں گے آپ؟ پرانے مناظرے آپ اٹھا کے دیکھ لیں, کیا شکست ہوئی ہے, کیا ہوا. لیٹر پیڈ کب دیں گے اپنی طرف سے؟ آپ مناظرہ کی چیلنج دیا آپ نے, آپ کے نوری صاحب نے کہا ہے, حنیف نوری صاحب نے, کہ ہم لیٹر پیڈ دیں گے, اس کے بعد شرائط کی بات ہوگی. کب دیں گے لیٹر پیڈ؟ حنیف صاحب سے بات کر رہے ہیں, مجھ سے بات کر رہے ہیں. میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ تھانوی صاحب نے وجود کے علم کو جانوروں, بچوں, پاگلوں کی طرح لکھا ہے اپنی کتاب حفظ الایمان میں. یہ کفر میں ثابت کرنے کو تیار ہوں, اس لیے میں نے میرا نمبر دیا. آپ مجھ سے بات کر سکتے ہو. بات کر رہا ہوں, لیٹر پیڈ کب دیں گے آپ؟ میں تیار, مناظرہ آپ کا چیلنج میں نے قبول کیا ہے, لیٹر پیڈ کب دیں گے آپ؟ میں نے تو تحریر دے چکی ہے, آپ مجھے ادھر سے قبول, میں نے چیلنج قبول کر لیا آپ کا, آپ لیٹر پیڈ کب دیں گے؟ ہم نے تحریر میں چیلنج دیا ہے, آپ ادھر سے تحریر میں قبول کر. یہاں آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں, میں نے کہا تھا کہ میں فون کال پہ بات کروں گا, شرائط فون کال پہ طے ہوگی آپ کے ساتھ, میری جگہ, تاریخ, باقی شرائط ہوگی. آپ لیٹر پیڈ کب دیں گے؟ لیکن پہلے قبول کا بات مجھے دیجیے. میں نے قبول کر لیا ہے, آپ لیٹر پیڈ کب دیں گے مجھے؟ تحریر میں نے چیلنج قبول کر لیا ہے, لیٹر پیڈ کب دیں گے؟ بس میں 3 دفعہ پوچھ لیا ہوں, اب نہیں پوچھوں گا. آپ کی شکست کا اعلان ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی شکست کا اعلان ہو چکا ہے. آپ میں ہمت نہیں ہے, میں نے قبول کر لیا ہے. آپ جو ہے آپ شکست فاش تسلیم کر لیا اپنے لیے, جو ہے آپ کے اندر ہمت نہیں ہے. میں نے آپ کو آپ کے روبرو بول دیا, میں چلو ہو گیا, آپ کا کام ہو گیا. لیٹر پیڈ دیں گے پھر میں دوں گا. تحریر میں دیجیے. ہاں میں دوں گا. لیٹر پیڈ دینا آپ مجھے, لیٹر پیڈ دیں آپ پہلے. کب دیں گے لیٹر پیڈ؟ تو آپ کی اوقات اپنے دھرم میں کیا ہے, آپ کی اوقات, آپ کی علمی لیاقت, آپ کی پہچان, آپ کا مقام کیا اپنے دھرم میں, آپ کو جانوں نہیں میں تحریر دے دوں؟ بتاؤ. فون کاٹ دوں گا. آپ کے اندر ہمت ہے نہیں, آپ کا کیا مقام ہے اپنے دھرم میں, آپ کے مسلک میں کیا اوقات آپ کی ہے, آپ کی علمی لیاقت کیا, لوگ آپ کو پہچانتے ہیں یا پھر گلی کے کوئی کتے ہیں, کوئی لمڑی ہیں آپ کی اوقات نہیں ہے کچھ کہ آپ اپنی طرف سے لیٹر پیڈ دیں, چیلنج کر رہے ہیں. تو پوسٹر پھیلا دیا آپ نے. آپ مجھے لیٹر پیڈ دیں, پہلے لیٹر پیڈ دیں لکھ کر کے. شہزاد رضوی جو ہے یہ فلاں مدرسے کا یہ استاد ہے, اپنے مسلک کا مناظر وکیل ہے, اس کی شکست, اس پورے مسلک کی شکست, لیٹر پیڈ آپ دیں گے. اس کے بعد میں تحریر دوں گا کہ ہاں دیکھو سامنے فون کاٹ کے بھاگ گئے, فون کاٹ کے دیکھیں, دیکھا سامنے یہ ہے ان مردودوں کی اوقات, کوئی اوقات نہیں ان کے اندر, صرف چیلنج کرنا جانتے ہیں مردود لوگ صرف, بس اور کچھ نہیں ان کے پاس. بھاگا فون کاٹ کے دیکھو سامنے مردود کہیں کا, اس کہیں کا صرف چیلنج جانتا ہے. اکابر اہل سنت دیوبند پر اعتراض کرنا, الزام عائد کرنا اور چیلنج کر کے شہرت کمانا جانتا ہے, کچھ نہیں. لیٹر پیڈ کب دو گے؟ فون کیوں کاٹ دیا؟ فون کیوں کاٹ دیا؟ ارے فون کیوں کاٹا آپ نے؟ ہیلو, ہاں میں کہہ رہا ہوں, فون کیوں کاٹا آپ نے؟ فون کیوں کاٹا آپ نے؟ جنگلی طرح سے بات. فون کیوں کاٹا آپ نے؟ کتے کی طرح چلا رہے ہیں آپ مجھ سے جو بھی مانگیں گے اس سے قبل آپ کی ذمہ داری ہے اپنے مسلک کے مشہور و معروف ادارے سے آپ لکھ کر یہ دیں گے کہ شہزاد رضوی جو ہے یہ اپنے مسلک کا وکیل اور مناظر ہے, اس کی شکست پورے مسلک کی شکست. اس کے بعد میری طرف سے دھڑا دھڑ تحریر ہوگی انشاءاللہ. لیکن ہمت جس طرح آپ نے لمڑی اور گیدڑ بھپکی کے دکھا کر کے آپ نے پوسٹر شائع کیا ہے, مناظرہ کا چیلنج کیا ہے, اس طرح لمڑی بھپکی دکھا کر کے لیٹر پیڈ سائڈ کے شائع کر دیں کہ جو ہے شہزاد رضوی مناظرہ کرے گا, یہ لیٹر پیڈ ہے, اپنے مسلک کی طرف سے تائید ہے اسے. اس تمہارا مقام, تمہاری اوقات, تمہاری علمی لیاقت کیا ہے نہیں ہے پتہ چل جائے گا. تمہارے قد کیا کہ تم, اس سے اندازہ ہو گیا تمہارے دھرم میں تمہاری کوئی علمی لیاقت حیثیت نہیں, تمہارا کوئی مقام نہیں ہے, اس لیے تم جو ہے فون کاٹ کے بھاگ رہے ہو اور تمہاری اوقات نہیں ہے کہ لیٹر پیڈ دو. جب تک لیٹر پیڈ نہیں آئے گا
تم ہم سے کچھ مطالبہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, یہ بات ہو گئی تمہاری حنیف نوری سے. اب اس نے کہا لیٹر پڑھ دیں, اب تم بھاگ رہے ہو. سامعین دیکھیں, میں نے اس کے گھر سے حوالہ دیا ہے, اور اس کے گھر سے میں نے یہ بھی حوالہ دیا تھا. سامعین, ایک تو حوالہ میں نے دیا ہے, اس کے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے حسام الحرمین کے اندر کہ جیسا رسول اللہ کا ایسا تو ایسا جیسا دونوں لفظ. اور دوسرا حوالہ میں دے رہا ہوں سامعین, اس کے پرسنل میں نے بھیجا. دیکھیں یہ کتاب دیکھیں سامعین, یہ میں نے اس کو اس کا بھی جواب نہیں دیا اس نے. اس کے فاضل بریلوی اور اس میں پھر مرحبا فاضل بریلوی علماء حجاز کی نظر میں اس میں لکھا ہے کہ حفظ الایمان کی عبارت پر اچھی تعبیر کرنی چاہیے, جبکہ اس کا اعلیٰ حضرت کہہ رہا ہے, لکھا ہے کہ صریح کفر پر تعبیر کوئی گنجائش نہیں. اب یہاں تعبیر ہو رہی ہے. پتہ ہی چلا کہ سامعین ہمارے اکابر کی عبارت میں کوئی گستاخی نہیں ہے. بھاگا 3 سے 4 مرتبہ فون کر کے بھاگا ہے, اوقات نہیں بات کرے گا علی اصغر سے. اتنے سارے حوالے دیے, جواب نہیں اس کے پاس, اور مجھ سے بولا میں تحریر دوں, جبکہ اس کی ذمہ داری ہے لیٹر پڑھ دے گا.